محترم اسلامی مدینی بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بعض نیک اعمال کا ذکر ہوا تھا۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ سب سے بڑا نیک عمل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، ایک اللہ پر ایمان لایا جائے۔ تو آج کے اس خطبے میں میں آپ کے سامنے مزید اور دلائل کی روشنی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لانا یہ سب سے بڑا نیک عمل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر اعمال کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ قرآن کریم کی آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب صرف ایک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ رحمت کے جو فرشتے نازل ہوتے ہیں ایسے ہی لوگوں پر نازل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب صرف ایک اللہ ہے، اور ثم استقاموا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، ایک اللہ کو مان لیا اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ان کا یقین ایک اللہ پر پختہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ اپنا رب مان لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھ لیتے ہیں، اور یہ جان لیتے ہیں کہ عبادت صرف ایک اللہ کی جائز ہے، اور دنیا کے اندر تمام چیزوں کے سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں، اس چیز پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں۔ کب اترتے ہیں؟ قدم قدم پر اترتے ہیں۔ یہاں پر تو موت کے وقت کا ذکر ہے کہ موت کے وقت ایسے لوگوں پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، یا یہ کہ جب ان کو اٹھایا جائے گا، دوبارہ ان کی جب زندگی ہوگی، آخرت میں جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کے پاس فرشتے آئیں گے رحمت کے اور کہیں گے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اور نہ تو غمگین ہو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، بلکہ تم کو اس جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے جس کا تم سے دنیا کے اندر وعدہ کیا جاتا تھا۔ تمہارے لیے کوئی غم نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، تم ڈرو نہیں، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر لاحق نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے دنیا کے اندر صرف ایک اللہ کو اپنا رب مانا اور اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، اس لیے تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس جنت میں داخل کرے گا جس کا تم سے دنیا کے اندر وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، جہنم سے تم کو کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ تو یہ فضیلت ہے ایک اللہ پر ایمان لانے کی اور اس پر ڈٹ جانے کی۔ ایک صحابی سفیان بن عبداللہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر سوال کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ غیرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے بارے میں کوئی ہمیں ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، ایسی کوئی مضبوط بات ہم کو بتا دیں، ٹھوس بات ہم کو بتا دیں کہ جس پر میں جم جاؤں اور پھر مجھ کو کسی سے اس بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سفیان، تم کہو، قل، کہو، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ایک اللہ پر میں ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ اس پر، تمہارے یقین میں کوئی خلل نہ آئے، اللہ رب العالمین تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ایسا عمل ہے، بس قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد اس پر ڈٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ کتنے زیادہ فضائل ہیں لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو سمجھنے کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ مجھے حکم ملا ہے اس بات کا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں، اس وقت تک جہاد کروں جب تک لوگ اس بات کو نہ مان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس وقت تک ہمیں جہاد کرنے کا حکم ہے کہ جب تک لوگ ایک اللہ کی پرستش نہ کرنے لگیں، اور جب سامنے والے لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، ایک اللہ کا کلمہ پڑھ لیں، تب مجھے ان سے لڑنے کی، ان سے جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ولا يدینون دین الحق حتی یعطوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ایسے لوگوں سے آپ کو جہاد کرنے کا حکم ہے، ایسے لوگوں سے آپ جہاد کر سکتے ہیں، قتال کر سکتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے دین کی پیروی نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے ہیں اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال نہیں سمجھتے ہیں، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور دین حق کی پیروی بھی نہیں کرتے ہیں، یعنی جو دین حق آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے اس دین حق پر نہیں چلتے ہیں، اس کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان سے جہاد کرنے کی اجازت ہے، آپ کو ان سے قتال کرنے کی اجازت ہے، جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہنے لگیں، لا الہ الا اللہ نہ پڑھنے لگیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا اس دنیا کے اندر آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، یعنی مرتے وقت وہ کلمہ توحید پر جمع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخل الجنہ، ایسا شخص بھی جنت میں داخل ہوگا۔ تو آپ فضائل جان سکتے ہیں کہ ایک اللہ کو ماننے کے کتنے زیادہ فضائل ہیں، اللہ کو ایک ماننا، اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنا اور اللہ رب العالمین ہی سے مدد طلب کرنا، اس کے کتنے زیادہ فضائل ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ایک صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ دیکھو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے تم دعائیں مت کرنا، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے تم کو قتل کر دیا جائے اور چاہے تم کو آگ کے حوالے کر دیا جائے، چاہے تم کو جلا دیا جائے، کیونکہ تم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اسی توحید کی وجہ سے آگ میں ڈالا جا چکا ہے، لہذا یہ نبیوں کی سنت ہے، اگر شرک کی بات آئے تو تم آگ میں جل جانا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ اہمیت ہے توحید کی اور یہ اہمیت ہے ایک اللہ کو ماننے کی۔ لہذا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہوئیں صرف اور صرف توحید اور شرک سے ہوئی ہیں، توحید اور شرک کی جنگ تھی۔ جنگ اس بات کی نہیں تھی کہ تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جنگ اس بات کی نہیں تھی کہ تم لوگ جو ہو غریبوں کا احترام نہیں کرتے ہو، ان کو کھلاتے پلاتے نہیں ہو، اس بات کی جنگ نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے اور اللہ کی یہ مرضی تھی کہ یہ لوگ اگر ایک اللہ کو ماننے لگیں گے، ایک اللہ کی پرستش کرنے لگیں گے کہ جس کی صفت یہ ہے کہ کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اس دنیا کے اندر ہیں سب فنا ہونے والی ہیں، سب باطل ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب فنا ہونے والی ہیں، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، آپ کے رب کا چہرہ جو عزت و جلال والا ہے وہی باقی رہے گا، تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ لہذا وہی چیز معبود بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس کو فنا نہیں ہے، جس کو ہمیشہ بقا ہے، وہی چیز معبود بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لہذا ایک اللہ کو مانا جائے، ایک اللہ کو مانا جائے، اسی بات کی جنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں توحید کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لہذا توحید پر ہم جم جائیں اور توحید کے نام پر جو ہماری امت میں نیک عمل ہو رہے ہیں ان کو ہم اپنے گھر سے نکال پھینکیں، توحید کے نام پر جو چور دروازے ہمارے گھروں میں کھلے ہوئے ہیں ان کو ہم نکال پھینکیں، ورنہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق شیئا وکل الیہ، کہ اگر اپنے بدن پر، اپنے جسم پر اگر کوئی انسان کوئی دھاگا لٹکا لے، کوئی تعویذ لٹکا لے، کوئی کڑا لٹکا لے اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہی کڑا ہمیں شفا دیتا ہے، یہی دھاگا ہمیں شفا دیتا ہے اور یہی چھلا ہم کو شفا دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وکل الیہ، اس کو اسی کے حوالے کر دیا جائے گا کہ جا اب تو دھاگے سے شفا مانگ، جا تو اپنے کڑے سے شفا مانگ، جا تو اپنی انگوٹھی سے شفا مانگ جس کو تو شفا کی غرض سے پہنتا تھا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے ہاتھ میں کنگن پہن رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ہذہ، یہ کیا تم اپنے ہاتھ میں پہنے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا من الواہنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیماری ہے واہنہ، کمزوری کی بیماری ہے، ہم نے اس کو پہن رکھا ہے تاکہ اس سے ہم کو شفا مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ کڑا، یہ کنگن تو تمہاری بیماری میں اور اضافہ کر دے گا، تمہاری بیماری کو اور بڑھا دے گا، اس کو اتار پھینکو۔ اگر تم اسی حال میں اس دنیا سے چلے گئے، ما افلحت ابدا، اللہ کی قسم کبھی کامیاب نہ ہو، کبھی کامیاب نہ ہو سکو گے، کیونکہ تمہارا عقیدہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اس دھاگے پر ہے، اس کڑے پر ہے، لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس انداز سے شفا حاصل کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر تم اسی حال میں دنیا سے چلے گئے تو کبھی تم کامیاب نہ ہو سکو گے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، تو ہمارے پاس آئے گا آخرت میں اس حال میں کہ تیرے گناہ زمین و آسمان کے برابر ہوں گے، اتنے گناہ تو میرے پاس لے کر آئے گا، لہذا میں تجھے بخشنے پر قادر ہوں، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر تو اس حال میں میرے پاس آیا، اس حال میں تیری موت آئی کہ تو اللہ کے ساتھ، میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کہے گا ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دوں گا کہ جا تو اپنے شریک سے جا کر مانگ لے، جس کی پوجا دنیا کے اندر کرتا تھا، جس کے لیے رکوع و سجدہ دنیا کے اندر کرتا تھا اور جس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعائیں کرتا تھا، جا تو اسی سے جا کر ساری مرادیں مانگ لے، اسی سے جا کر تو جنت مانگ لے اور اسی سے جا کر سارے آرام و آسائش کے سامان کا سوال کر لے، لیکن میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توحید کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، لہذا ہمیں لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے گھروں میں شرک کی بھرمار ہے۔ آپ دیکھیے بعض گھروں میں ہم نے دیکھا کہ چوکھٹ پر گھوڑے کی نال ٹھکی ہوئی ہے، گھوڑے کی نال ٹھکی ہوئی ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ یہ گھوڑے کی نال ہم کو تمام بلاؤں سے بچائے گی۔ میں غیر مسلم گھرانوں کی بات نہیں کرتا، وہ تو کچھ بھی کریں، ان کے یہاں کوئی عقیدہ وقیدہ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ایک مسلمان اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، ان کے گھر کا یہ عالم ہے کہ ان کے گھر میں ایسی ایسی چیز پائی جاتی ہیں۔ شادی بیاہ میں آپ دیکھیے جب لڑکے کو اور لڑکی کو دیکھنے کا مسئلہ آتا ہے تو بعض گھرانے ایسے ہیں جن کے یہاں آج بھی امام ضامن باندھنے کا رواج ہے۔ امام ضامن باندھا جاتا ہے، ایک کپڑا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی سکہ ہوتا ہے اور اس سکے سے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ ہم نے اس شخص کو، ہم نے دولہا کو یا دلہن کو ہم نے امام حسن اور امام حسین کے حوالے کر دیا ہے، اب ان کی حفاظت امام حسن کریں گے، اب ان کی حفاظت نعوذ باللہ امام حسین کریں گے۔ اس طرح کا عقیدہ امام ضامن سے رکھا جاتا ہے، لہذا یہ شرکیہ اعمال ہیں جو ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں، لہذا ان کو ہم اپنے گھروں سے نکال پھینکیں، ورنہ ہمارے سارے اعمال عکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ہم کو توحید کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے نیک عمل میں بہت بڑا نیک عمل جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، اپنے رب کی طرف مغفرت کی طرف جلدی کرو، جلدی سے مغفرت مانگ لو، وَجَنَّةٍ اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ بہت بڑا نیک عمل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ، مسلم کی روایت ہے۔ اغر بن یسار المزنی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے ایک ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے، جن کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ایک ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے، 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ زیادہ استغفار ہم کو کثرت سے کرنا چاہیے اور اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کثرت سے اسی لیے کیا کرتے تھے کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون کہ اے مسلمانوں، اے تمام مومنوں، اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تم سب کو کامیابی مل جائے گی، تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، جنہوں نے نمازوں کو چھوڑ کر اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، جنہوں نے کبیرہ گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، جنہوں نے کوئی غلط کام کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہذا جب سے انسان گناہوں سے توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اللہ سے مغفرت طلب کر لے، اللہ رب العالمین وہیں سے اس کے نیک اعمال کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ یہ فضائل ہیں۔ توبہ و استغفار کی فضیلت آپ دیکھیے، صرف اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو ہی نہیں معاف کرتا ہے، یہ تو گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہی ہے، لیکن سورہ نوح میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ استغفروا، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کا فائدہ اللہ بتا رہا ہے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کثرت سے استغفار کریں، اللہ رب العالمین بارش برسائے گا، اور موسلا دھار نفع بخش اللہ رب العالمین بارش برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر تمہارے یہاں بچوں کی کمی ہے، اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے، یا تمہارے رزق میں کمی ہے، تمہارے یہاں مال کی فراوانی نہیں ہے، فقر ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یمددکم باموال وبنین، اگر اللہ سے معافی مانگو گے اللہ تعالیٰ تم کو مال سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ تم کو رزق حسن سے نوازے گا، باموال وبنین، اور اللہ رب العالمین تم کو بچوں سے نوازے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العالمین تمہارے لیے باغات اگا دے گا، اللہ رب العالمین تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ فضائل ہیں استغفار کے، تو اتنا بڑا نیک عمل ہے اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا، لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے خوب معافی مانگیں۔ اور قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے کہ جب تک لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، یا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہیں، اللہ رب العالمین تم کو عذاب سے دوچار نہیں کرے گا، دوچار نہیں کرے گا۔ اگر ہم استغفار کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو یوں ہی معاف کرتا رہے گا، لہذا یہ بہت بڑا نیک عمل ہے، اللہ رب العالمین سے رجوع ہوں، اللہ رب العالمین سے استغفار کریں۔ اور آپ دیکھیے ایک حدیث میں 4 اعمال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل بتلایا ہے۔ آپ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دن میں ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، کہ تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے، تم میں سے آج کس نے نفلی روزہ رکھا ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر نے کہا کہ میں نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تبع منکم اليوم جنازۃ، تم میں سے آج کون کسی جنازے میں شریک ہوا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انا، میں شریک ہوا ہوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے آج کون سا شخص مریض کی حالت پوچھنے کے لیے گیا تھا، مریض کی بیمار پرسی کے لیے گیا تھا؟ ابو بکر نے کہا کہ میں گیا تھا، اللہ انا، میں گیا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کے دن کس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ انا، میں نے غریب کو کھانا کھلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ 4 عادتیں اگر جس کے اندر ایک دن میں جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ یہ 4 باتیں ایک دن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر پائی جا رہی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت ہے۔ کتنے اچھے اعمال ہیں یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ دیکھیے صحابہ اکرام کا جذبہ دیکھیے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ہمیشہ روزے سے رہنا چاہتا ہوں،
میں اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ روزے سے رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم وصال، ہمیشہ روزے سے رہنا، یہ ہماری شریعت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تم بہت زیادہ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھ لیا کرو، ایک دن روزے سے رہو، ایک دن کھانا کھاؤ، ایک دن روزے سے رہو، ایک دن کھانا کھاؤ، ایسا کر لیا کرو، اللہ رب العالمین تم سے بہت زیادہ خوش ہوگا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے، آپ دیکھیے مریض کی عیادت کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی بیماری پوچھنے کے لیے جاتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے لیے مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ لہذا ضرورت ہوتی ہے غریبوں کی بیمار پرسی کی، آپ اس کی خیریت پوچھتے ہیں، اس کی آدھی بیماری یوں ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ یہ فضیلت ہے کہ آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں اور اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جائیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ دیکھیں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، جن کے پاس اچھی رقمیں ہوتی ہیں، اچھا پیسہ ہوتا ہے، وہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نانے شبینہ کے محتاج ہوتے ہیں، بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور بعض ایسی بیوہ عورتیں ہماری موجود ہیں کہ جن کے بھائی باپ ان پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، وہ آپ کی توجہ کی محتاج ہیں۔ لہذا ان کی قدر کریے، ان کو کھلائیے پلائیے، ان کو کپڑا پہنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اس دنیا کے اندر اگر کسی شخص نے کسی کی ستر پوشی کی، دو مطلب ہے اس کے۔ ستر پوشی کا مطلب کسی کا راز ہم جانتے تو اس کو چھپا دیا، یہ بھی ستر پوشی ہے۔ ایک ستر پوشی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کو کپڑا پہنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی ستر پوشی کر دیتا ہے، چاہے اس کا راز چھپا کر، چاہے اس کا بدن چھپا کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے عیب کو چھپا دے گا اور آخرت میں بھی اس کے عیب کو چھپا دے گا، جس دن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کے بھیدوں کو اللہ نکال پھینکے گا، اس دن اللہ تعالیٰ ہمارے رازوں کو چھپائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا بڑا نیک عمل ہے۔ جنازے میں جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی جنازے میں شریک ہوتا ہے اور نماز پڑھ کر صرف واپس آ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور 1 قیراط کی مقدار احد پہاڑ کے برابر۔ اگر کوئی جنازے کی نماز پڑھتا ہے صرف، تو اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنازے میں شریک ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد تدفین کے بعد آتا ہے، یعنی مکمل طور سے دفن کر کے آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو 2 قیراط ثواب ملتا ہے، یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو دفن کرنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے ہماری شریعت کے اندر، اور کتنا بڑا نیک عمل ہے۔ لہٰذا یہ بہت بڑا نیک عمل ہے، ہمیں جو ہے جنازوں میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ آج لوگ جو ہے اس نیک عمل کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور جنازے میں شریک ہونے کی بہت زیادہ رغبت نہیں پائی جاتی ہے، لہٰذا اس کو ختم کرنا چاہیے اور ہمیں جنازے میں شریک ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور آپ دیکھیے اس ضمن میں ایک بات ہمیں اور یاد رکھنی چاہیے کہ جس کا انتقال ہوا ہے، جو میت ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 40 لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں، 40 ایسے لوگ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جاتے ہیں کہ لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی دعاؤں کو میت کے حق میں قبول کر لیتا ہے، میت کے حق میں قبول کر لیتا ہے اور اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں دنیا کے اندر اہل توحید سے زیادہ تعلقات استوار کرنا چاہیے، ان سے تعلقات بنانے چاہیے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے جنازے پر ایسے لوگ شریک ہو سکیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں اور جن کا اعتماد اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم ایسا بھی کر لیں تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ہم کو مل سکتا ہے مرنے کے بعد۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام نیک اعمال میں پیش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کے تقاضے کو اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غیر اللہ کی عبادت سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں
شرک کے تمام اسباب سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔